محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آج دور جدید میں فکری آزادی کا صحرا فرانسیسی مفکر اور فلسفی روسو کے سر جاتا ہے، جس نے یہ اعلان کیا تھا انسان آزاد پیدا ہوا تھا، مگر آج ہر جگہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ دراصل روسو کا یہ اعلانیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس فرمان کی صدائے بازگشت ہے جو امیر المومنین نے اپنے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص کو تنبیہ کرتے ہوئے جاری کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص گورنر مصر کے بیٹے نے ایک غیر مسلم قبطی شہری کو ناحق کوڑے مارے تھے۔ اس نے خلیفہ کے دربار میں شکایت کی۔ حضرت عمر نے گورنر کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا اور اس غیر مسلم قبطی شہری کو بھی سرِ عام اسے کھڑا کیا، مظلوم کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا تو بھی اسے کوڑے مار، اور عام مسلمانوں کے سامنے اسے کوڑے لگوائے۔ پھر گورنر کو تنبیہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا، اس کا یہ جملہ بڑا تاریخی ہے: متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ اے گورنر، تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ اسلام نے آزادی ضمیر کی خاطر انسان کے شعور اور احساس کو بیدار کیا اور قانون سازی کے ذریعے خارجی حالات کو بھی اتنا سازگار بنایا کہ اللہ پر ایمان، امت مسلمہ کی وحدت، افراد کے اندر ذمہ داریوں کے اشتراک کا تصور، ساری انسانیت کی وحدت اور اس میں باہمی کفالت کا اصول، یہ وہ بنیادی قدریں ٹھہریں جن پر زور دے کر اسلام نے کامل آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ عقیدہ توحید کے ذریعے قرآن انسانی ضمیر کو غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی اطاعت سے آزاد کراتا ہے۔ وہ اس فکر کو ذہن نشین کراتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر اقتدار حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے مارتا اور جلاتا ہو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو نفع یا نقصان پہنچاتا ہو۔ اس کائنات میں بس وہی ایک ہستی ہے جو رزق عطا کرتی ہے۔ اس کے سوا سب اس کے بندے ہیں، سب مجبور ہیں، سب لاچار ہیں۔ اسلام نے نبیوں کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ ان کی پرستش کی جائے، ان کی پوجا پاٹ کی جائے یا ان کے لیے مراسم عبودیت بجا لائے جائیں۔ ان کے تئیں اللہ رب العزت تمام انبیاء کے تئیں یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن خلق خدا کے سامنے پوری طرح واضح کریں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنا درست موقف اعلانیہ عوام الناس کے سامنے رکھیں۔ سورہ الجن میں آیت 20 سے 22 میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع کا۔ آپ اعلان کر دیجئے مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان در حقیقت صدائے توحید کی بازگشت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زبان مقدس سے اس بات کا اعلان فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔
عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، معبود صرف خدا ہے، رسول اس کا فرستادہ اور پیغمبر ہونے کے ناطے اللہ کی عبادت کے جلو میں رسول کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور کہا کہ تم اعلان کر دو کہ میں کوئی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خلائق، اللہ کے سب سے چہیتے پیغمبر، خاتم الانبیاء، ان کی پوزیشن بھی یہ واضح کی جا رہی ہے کہ وہ نفع و نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کو نفع پہنچاتی ہے یا اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر رسول یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور میں اس کے دامن کے سوا کہیں اور پناہ نہیں پا سکتا۔ مسلمانوں کے اندر، ان کے ذہن و دماغ میں اس عقیدے کو راسخ کرنا ہے کہ خواہ وہ کوئی ولی ہو یا کوئی نبی ہو یا آخری رسول ہو، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ مشکل کشا وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، جلانا اور مارنا اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام انسانوں کو، دوسرے تمام بادشاہوں اور دوسرے تمام نبیوں اور دوسرے تمام ولیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی نبی کی اطاعت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر طرح کے بیجا تقدس اور الوہیت پر کاری ضرب لگا دی ہے تاکہ انسان شرک سے پوری طرح محفوظ رہے۔ شرک کا عقیدہ دراصل انسان کے ضمیر کو کچل دیتا ہے، اس کی آزادی کو چھین لیتا ہے، اس کے وجدان کو دبا دیتا ہے اور آخر کار اسے اللہ کے بندوں میں سے کسی نہ کسی کا بندہ بنا کر رکھ دیتا ہے، خواہ وہ پارلیمنٹ کا بندہ بنے، خواہ وہ کسی بادشاہ کا بندہ بنے، خواہ وہ کسی حاکم اعلیٰ کا بندہ بنے، خواہ وہ خواہش نفس کا بندہ بنے۔ اسلام کا پورا زور اس بات پر ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان براہ راست تعلق مستحکم اور مضبوط ہو۔ وہ فرد کو بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں، دن کے ہنگاموں میں، خلوت اور جلوت میں، ہر وقت، ہر جگہ، زندگی کے ہر موڑ پر اس عظیم اور بے پایہ ہستی سے ہر انسان براہ راست اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ قرآن نے خدا اور بندے کے درمیان کے تمام حجابات کو، تمام دیواروں کو، تمام واسطوں کو اور تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہا ہے، اور کس کے واسطے سے کہہ رہا ہے؟ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہر انسان براہ راست اپنے رب سے تعلق قائم کرے۔ اور اللہ رب العزت بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت سے جتا رہا ہے، انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر بندے کے قریب ہوں، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا فالوور ہو، کسی بھی عقیدہ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے فإنی قریب، میں اس سے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان یہ دعا، یہ اجابت، یہ استجابت، یہ فریاد، یہ آہوزاری
یہ الہا، یہ سب کچھ براہ راست ہونی چاہیے۔ بندہ جب اپنے رب کو براہ راست پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر اسلام نے اس بات کی بھی صراحت کر دی کہ مسلمان کسی حال میں بھی مایوسی کا شکار نہ ہوں، اعصابی اضطراب میں مبتلا نہ ہوں، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ اسلام میں بالکل ممنوع ہے، حرام ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے مومن بندے زندگی کی کشمکش میں ہار جائیں یا شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں۔ انہیں انتہائی پریشان کن حالات میں بھی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت میں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اے لوگو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو بس وہی لوگ مایوس ہوا کرتے ہیں جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی تاکید کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اعلان فرمائیں کہ ہر حال میں اللہ کی رحمت سے کوئی شخص مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا دامن ہر ہاتھ میں تھامے رہنا، یہی دراصل ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے اس پیغام کو سنانے کے لیے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 میں اعلان فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ ان صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کی رسول کے براہ راست تربیت یافتہ اور اللہ کے رسول کی رشد و ہدایت سے براہ راست فیض یافتہ تھے۔ ان سے کہا جا رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہو۔ تم سے نہ معلوم زندگی کے ہر لمحے میں کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تم اپنی جانوں پر کتنا ظلم کرتے ہو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو غفار ہے، وہ تو ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپتا ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ اس کے دربار میں کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے پہنچے، روئے گڑ گڑائے، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کو ڈھانکتا ہے، وہ رحمت و مہربانی کے سائے کرتا ہے اپنے ان بندوں پر جو توبہ کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ انسانی ضمیر بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اور خدا سے براہ راست تعلق قائم کر کے ہر قسم کے اندیشوں سے، خطرات سے، وسوسوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ جان و مال اور شرف و کرامت کو جو خطرے لاحق ہوتے ہیں، وہی دراصل انسان کی خودداری اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اسے ذلت کو انگیز کرنے اور اپنے جائز حقوق سے دستبردار ہو جانے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان کی آدمیت اور اس کی انسانیت چھن جاتی ہے۔ اسلام ہر قیمت پر عزت نفس اور خودداری کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے اور انسانوں کے عز و شرف کو ہر طرح کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے ذہن نشین کراتا ہے کہ زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کی زندگی چھین لے یا اس کی مدت حیات میں کچھ کمی کر سکے۔ اہل ایمان کو بزدلی چھو کر بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ نفع نقصان، زندگی اور موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے قل
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھیں۔ جو کچھ بھی مصیبت، جو بھی آفت ناگہانی یا کوئی حادثہ یا کوئی نفع یا نقصان یا کوئی رزق ان تک پہنچتا ہے، وہ پہلے سے ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی دولت پاؤ، عہدہ و منصب تمہیں حاصل ہو تو تم پھول کر اترا نہ جاؤ، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ نقصان ہو جائے، کوئی آفت آ جائے تو گھگھیا کر بندگان خدا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، رو گڑ گڑاؤ، صرف اللہ کے سامنے، اسی کے سامنے دست سوال دراز کرو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، وہی تمہاری مصیبتیں دور کرے گا۔ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ قرآن صراحت کرتا ہے کہ یہ فقر اور فاقہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری خودداری، ہمارا اعتماد اور ہمارا توکل اللہ پر سے رخصت ہونے لگتا ہے، اسی لیے انسان کمزور بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست ہے، بڑا دانا ہے۔ مقام و منزلت، جاہ و اقتدار، رتبہ اور منصب کے چھن جانے کا خوف بھی انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے۔ قرآن نے اس خوف سے بھی انسان کو نجات دلایا کہ کوئی انسان کسی کی عزت، شہرت اور جاہ و اقتدار پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ یہ سارے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے تو حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کرے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن نے قارون کا قصہ بیان کیا ہے۔ مال و دولت کے سلسلے میں دو مختلف سوچ، دو مختلف دھارے اور دو مختلف فکر کی عکاسی کی ہے۔ ایک تصویر ان لوگوں کی بیان کی ہے جن کی آنکھوں کو دولت دنیا اندھا کر دیتی ہے، اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر مالداروں کے سامنے اپنے کو کمزور تصور کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے ایک دوسری تصویر بھی کھینچی ہے صاحب ایمان افراد کی، جن کے اندر عزت ہوتی ہے، وقار اور تمکنت ہوتا ہے، جو کمزوری کا شکار نہیں ہوتے، نہ اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو دنیاوی دولت سے دل نہ لگانے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو باعث فخر نہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول کے واسطے سے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
ज़हरत अल-हयात दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह वरिज़्क़ रब्बिका खैरुन व अबक़ा। और निगाह उठा कर भी न देखो दुनियावी ज़िंदगी की उस शान व शौकत को जो हमने उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने उन्हें आज़माइश में डालने के लिए दी है। तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल तेरे लिए हर हाल में बेहतर है और पाइंदा तर है। इस्लाम की इन तालीमात और कदरों के नतीजे में एक ऐसा माशरा नमूदार हुआ जिसका हर फर्द आज़ादी ज़मीर का नमूना था। क्या हुक्मरान, क्या रियाया, सब खुददार, इज़्ज़त नफ्स से माला माल और इजहार हक़ में जरी और बेबाक थे। हज़रत उमर ने अपने गवर्नरों को फरमान भेजा कि हज के मौके पर मक्के में सब जमा हो जाएं। हज के मौके पर सारे गवर्नर जमा हो गए तो हज़रत उमर ने तकरीर की और कहा कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें किसी गवर्नर से शिकायत हो तो यहाँ शिकायत पेश करे। अवाम के दरमियान से एक शख्स आगे उठा, आगे निकल के आया। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके गवर्नर ने मुझे नाहक 100 कोड़े मारे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या तुम उसे 100 कोड़े मारना चाहते हो? आओ और इससे इंतकाम लो। हज़रत अमर बिन आस खड़े हो गए। उन्होंने एहतजाज किया, अमीरुल मोमिनीन, अगर आपने अपने गवर्नरों के साथ ये अमल जारी रखा तो लोग दिलेर हो जाएंगे, ये सुन्नत बन जाएगी और आइंदा तमाम गवर्नरों का मुहासबा शुरू हो जाएगा। हज़रत उमर ने डांटा और कहा, क्या मैं इस आदमी को बदला न दिलवाऊं जबकि मैंने अल्लाह के रसूल को खुद अपनी ज़ात से बदला दिलवाते हुए देखा है। फिर उस आदमी को हुक्म दिया कि आओ और इस गवर्नर से बदला लो। हज़रत उमर बिन आस ने दरख्वास्त की कि अमीरुल मोमिनीन, हमें इजाज़त दीजिए कि हम इस आदमी को मना लें। हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, तुम्हें इजाज़त है। उन लोगों ने मज़लूम को 200 दिनार के बदले में राज़ी किया। इस तरह 1 दीनार 1 कोड़े के बदले में उस आदमी को मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जब आपने इंसानों को, आम मुसलमानों को आज़ादी ज़मीर का पूरा हक़ अदा किया। खुतबे के मौके पर जब आप खड़े हुए और आपने ऐलान किया कि लोगों सुनो और मेरी इताअत करो, तो बीच से एक शख्स खड़ा हुआ। उसने कहा, है उमर, ना हम तुम्हारी सुनेंगे ना इताअत करेंगे। ये बताओ कि तुमने ये जो चादर पहन रखी है, इतना बड़ा कुर्ता तुम्हें कहाँ से मिला? हज़रत उमर ने आवाज़ दी अपने बेटे को, अब्दुल्ला सामने आओ। अब्दुल्ला खड़े हुए बात की कि हाँ, एक चादर मुझे भी मिली थी, दूसरी चादर मेरे वालिद को मिली थी, मैंने अपने हिस्से की चादर अपने वालिद को दे दी। वो शख्स फिर खड़ा हुआ। उसने कहा, अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, अब हम आपकी सुनेंगे और इताअत करेंगे। ये किससे खिताब किया जा रहा है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टोका जा रहा है बरसर मजलिस। वो खलीफा जिसका नाम सुनकर रूम व ईरान पर ज़लज़ला तारी होता था, जिसके रोब व दबदबे का यह आलम था कि चोर और डकैत और रहज़न और इस्लामी माशरे में फ़साद पैदा करने वाले कांपते और लरजते थे। लेकिन उसने आम मुसलमानों को, आम रियाया को आज़ादी इस कदर दे रखी थी कि उन्हें इस बात की पूरी आज़ादी हासिल थी कि जिस वक्त चाहें अमीरुल मोमिनीन को टोक सकें। नाज़रीन मोहतरम, आज़ादी ज़मीर का यह अतिया इस्लाम ने अता किया था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम।